اگر آپ اپنی روح کی انلائٹمنٹ، روح کی زندگی، روح کی پرواز کو درست کرنے کے سفر میں آ گئے ہیں تو اب آپ کو نفس کا کہا نہیں ماننا ہے۔ اب آپ نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان کے نرغے میں نہیں آنا۔ اور یہ کب نہیں آئیں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی علم ہوگا، کوئی اسپیسیفائڈ ایسی جہت ہوگی، آپ اپنا تعلق اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم سے، حضور کے فرمانوں سے، حضور کی سیرت سے جوڑیں گے، تبھی یہ چیزیں ممکن ہوں گی کہ آپ اپنے نفس و شیطان کے ہاتھ نہ آئیں، اس کے ہاتھوں گرے نہ، تبھی یہ ممکن ہے۔ یہ اکیلے کرنے سے ممکن نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اللہ کی اس خاص ڈیوائن میسیج کے ساتھ نہیں جڑتے، جب تک آپ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو محور اور مرکز نہیں بنا لیتے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ آخری جو لفظ ہیں یہ بہت ہی پیارے ہیں، تو پھر اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے اس شخص کو۔ یہ یہاں پر نفس کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جیسے نفس امارہ ہوتا ہے۔ اس کو پہلے شرارتوں پر راغب نفس، پھر لوامہ، پھر ملہمہ، پھر مطمئن ہو گیا۔ مطمئنہ تک پہنچنا بھی بڑی شہادت ہے، لیکن پھر اس سے اگلی بھی اسٹیجز ہیں کاملہ۔ اب اس کو بڑی کاملہ جب آپ مطمئنہ سے آگے بڑھتے ہیں تو نفس کاملہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس مطمئنہ کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو بتانے لگ گیا، پھر اس کو نفس کاملہ ملا، پھر نفس مرضیہ اور نفس راضیہ۔ یہ ہے تسلیم و رضا والا۔ اللہ اس کو کافی ہے۔ یہ یہاں تک تمام پچھلے پورے میسیج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو نفس راضیہ اور نفس مرضیہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کی تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے، وہ اللہ کی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی ہر رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو یہی ہے وہ شخص جو کامیاب ہوا۔